اگر فرض کریں، اگر ہم یہ بھی مثال اسی کو لے لیتے ہیں، چلیں چھوٹے کیسز ہوں گے تھوڑے، باپ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی کیسز آئے ہیں باپ کی طرف سے، چچا کی طرف سے، ماموں کی طرف سے، تو بھائیوں کی طرف سے ایون کیسز ہم دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اسکالر ہیں، آپ سے سوالات بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی، خواتین کی، بچیوں کے. تو کیا وہاں پہ شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کیا وہاں پہ گائیڈ لائنس شریعت نے کیوں نہیں رکھی؟ یہ بڑا کوسچن عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں، یوتھ بھی مجھ سے پوچھتی ہے کہ شریعت کو تو چاہیے یہاں پہ بھی پابند کرے پھر پردے کے لیے، تو یہاں پہ کیوں نہیں پابندی ہوتی؟ حالانکہ کیسز ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر سورہ نور کا ہم مطالعہ کریں نا تو وہاں دو قسم کے پردوں کا ذکر ہے. ایک وہ پردہ جو گھر سے باہر عورت کے لیے لازم کیا گیا ہے، ایک گھر میں بھی اس کو بہرحال ایک حد تک باؤنڈ کیا گیا ہے اپنے محرم ریلیٹیوز کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے. ظاہری بات ہے وہاں ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل وہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو. ظاہری بات ہے اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے بھی اس نے ایک حد تک اپنے جسم کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بہرحال اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا اب، ٹھیک. اور اس کو جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے ہاں فقہ کی اصطلاح میں اس کو ستر کہا جاتا ہے. اور جو عورتیں جو ہے وہ گھر سے باہر جو پردہ کرتی ہیں اس کو حجاب کہا جاتا ہے. تو ستر و حجاب ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. بیسیکلی پردے کے حوالے سے جو ٹرم ہے وہ ستر و حجاب کی ٹرم ہے، اصطلاح ہے. یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ ویسے میرا خیال ہے یہ بھی ہے کہ شاید شریعت ایک عمومی مزاج کو اس کی دیکھ کے اس کی بنیاد پر رولنگز ایسا بھی کرتی ہے، لاگو کرتی ہے، بجائے یہ کہ وہ ایکسیپشنل کیسز کو نہیں. وہ پھر وہی بات آ گئی نا، وہ جو شاذیب خان زادہ صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ بیمار ذہنیت بھی ہے، لیکن ہر جگہ بیمار ذہنیت نہیں ہے. بیمار ذہنیت کا فیکٹر جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ 5% ہوگا، ٹھیک ہے، 10% ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو اتنا بڑا فیکٹر نہ بنائیں کہ آپ کہیں کہ جی 100% مسئلہ یہی ہے. تو جہاں بیمار ذہنیت کا مسئلہ ہے تو وہاں تو ظاہر بات ہے آپ کو کچھ اسپیشل جو ہے وہ احکامات وہ آپ کو لینے پڑیں گے، احتیاطیں آپ کو کرنی پڑیں گی.